بہت سے لوگ بلاک چین کو اس ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھتے ہیں جو بٹ کوائن کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ حالانکہ اس کا اصل مقصد یہی تھا، مگر بلاک چین اسے کہیں زیادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لفظ کے معنی سن کر شاید لگے کہ صرف ایک ہی بلاک چین ہے، مگر ایسا نہیں۔ بلاک چین دراصل ڈی سینٹرلائزڈ لیجر ٹیکنالوجی کے پورے مجموعے کے لیے ایک مختصر نام ہے، جنہیں اس طرح پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمتی چیز کو ریکارڈ کر سکیں، چاہے وہ مالی لین دین ہو، میڈیکل ریکارڈز ہوں یا زمین کی ملکیت کے کاغذات۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی ڈیٹا ریکارڈ کرنے کے طریقے موجود ہیں، پھر بلاک چین میں کیا خاص بات ہے؟ آئیے ان وجوہات کو سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے بلاک چین ہماری باہمی تعامل کا طریقہ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وجہ نمبر 1، ڈیٹا کو محفوظ کرنے اور ٹریک کرنے کا طریقہ۔ بلاک چین معلومات کو بلاکس کی شکل میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ بلاکس وقت کے مطابق ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور یوں ایک مسلسل سلسلہ بناتے ہیں، یعنی بلاکس کی ایک چین۔ اگر آپ کسی بلاک میں درج معلومات میں تبدیلی کرتے ہیں تو اسے دوبارہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ وہ تبدیلی اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ فلاں وائی نے فلاں تاریخ اور وقت میں ایکس میں یہ چینجز کیے۔ کچھ ملتا جلتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ بلاک چین صدیوں پرانے جنرل فائنینشیل لیجر میتھڈ پر بیس ہے، جس میں ڈیٹا کو خراب کیے بنا اس کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں اینی اور اس کا بھائی اسٹیو ایک زمین کی ملکیت پر لڑ رہے ہیں جو برسوں سے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ چونکہ بلاک چین لیجر طریقہ استعمال کرتا ہے، اس میں ریکارڈ موجود ہے کہ 1900 میں ایڈم اس زمین کا پہلا مالک تھا۔ پھر 1930 میں جب ایڈم نے زمین ڈیو کو بیچی تو ایک نئی انٹری بنی۔ اس طرح ہر بار ملکیت بدلنے پر نیا ریکارڈ شامل ہوتا ہے، یہاں تک کہ 2007 میں اینی وہ زمین اپنے والد سے خریدی اور اب وہ موجودہ مالک ہے۔ یہ پوری تاریخ لیجر میں صاف نظر آ سکتی ہے۔ یہاں پہ بات دلچسپ ہوتی ہے۔ روایتی لیجر ایک کتاب یا پھر ایک کمپیوٹر سسٹم پر رکھا جاتا ہے، لیکن بلاک چین ڈسٹریبیوٹڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ نیٹ ورک پر چلتا ہے، یعنی بہت سارے کمپیوٹرز پر معلومات کو پھیلانے سے ڈیٹا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں لے جاتا ہے وجہ نمبر 2 کی طرف۔ وجہ نمبر 2، یہ ڈیٹا پر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ کسی بلاک چین میں شامل ہونے سے پہلے چند مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کرپٹوگرافک پہیلی حل ہونی چاہیے جس میں بلاک بنتا ہے۔ وہ کمپیوٹر جو پہیلی حل کرتا ہے، حل کو نیٹ ورک کے باقی تمام کمپیوٹرز کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اسے پروف آف ورک کہتے ہیں۔ باقی کمپیوٹرز اس حل کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر سب درست ہو تو بلاک چین میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ریاضی کی پیچیدہ پہیلیاں اور بہت سے کمپیوٹرز کی تصدیق سے ایسا نظام جس پر پورا نیٹ ورک بھروسہ کرتا ہے، وہ وجود میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقی وقت میں اپنے ڈیٹا کے ساتھ براہ راست تعامل کر سکتے ہیں، بغیر کسی دوسرے شخص کے بیچ میں آئے۔ اب چلتے ہیں وجہ نمبر 3 کی جانب۔ اب بیچ کا بندہ ختم۔ آج جب ہم لین دین کرتے ہیں تو ہم اپنی فائنینشیل یا بزنس معلومات دوسروں کو نہیں دکھاتے۔ ہم بینک، وکیل یا کسی بھی قابل اعتماد ادارے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ تصدیق کرے کہ سب کچھ درست ہے۔ یہ درمیان والا فرد بھروسہ قائم کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وقت اور پیسہ دونوں لگتا ہے۔ اگر اینی کی زمین کی ملکیت کی معلومات بلاک چین پر ہوتی تو اسے وکیل کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ بلاک چین کا ہر بلاک پہلے ہی تصدیق شدہ ہوتا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اینی مستقیم اسٹیو کو بلاک چین پر محفوظ ملکیت کا ثبوت دکھا سکتی ہے، یعنی وقت بھی بچے گا اور پیسہ بھی۔ یہ پیئر ٹو پیئر سسٹم ہماری روزمرہ ٹرانزیکشنز کا پورا طریقہ بدل سکتا ہے۔